व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे ट्यूटोरियल का टाइटल है आईएमएफ प्रोग्राम। आईएमएफ प्रोग्राम ये वाला वो प्रोग्राम है जो कि डॉक्टर हफीज़ ने अपने पिछले डिस्कशंस में डॉन के साथ बताया था कि आईएमएफ का एक मिशन आने वाला है कुछ हफ्तों में। तो स्टार्ट करते हैं। इस पाकिस्तान क्लोज टू सैलवेजिंग इट्स $6 billion डील विद द आईएमएफ व्हिच रिमेन सस्पेंडेड फॉर द लास्ट 8 months। क्या पाकिस्तान अपनी $6 billion की डील जो कि आईएमएफ के साथ है उसको सेव करने जा रहा है, जो कि पिछले 8 महीनों से मुअत्तल रही है। द प्राइम मिनिस्टर्स फाइनेंस एडवाइजर हफीज शेख thinks it is, as he revealed that an IMF mission will visit Pakistan in few weeks to give a formal structure to the ongoing discussion on how to revive the stalled program, and repeated that good news about the country's economy was pouring in from all four corners. जो प्राइम मिनिस्टर के फाइनेंस एडवाइज़र हैं हफीज़ शेख, वो ये सोचते हैं कि ये आईएमएफ का वो मिशन है जो कि पाकिस्तान के अंदर कुछ हफ्तों में आने वाला था, ताकि वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे। और उसके अलावा मज़ीद डिस्कशन में उन्होंने कहा कि टू द ऑनगोइंग डिसीजन कि ये प्रोग्राम फॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के अलावा स्टॉल्ड प्रोग्राम को भी रिवाइव करेगा। स्टॉल्ड प्रोग्राम मतलब रुके हुए जो प्रोग्राम्स हैं उनको दोबारा से स्टार्ट करेगा। एंड रिपीटेड दैट, और उसके अलावा ये रिपीट किया कि गुड न्यूज़ जो है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, वो चारों तरफ से आने को है। द डिस्कशंस बिटवीन इस्लामाबाद एंड the mission will primarily focus on plans to improve the tax system and collection। जो डिस्कशन है इस्लामाबाद और मिशन के दरमियान, मिशन मतलब कि आईएमएफ और इस्लामाबाद के दरमियान जो डिस्कशन है वो प्राइमरीली फोकस करेगा कि टैक्स सिस्टम को, टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाया जाए, एज वेल एज पावर सेक्टर अकॉर्डिंग टू द एडवाइज़र। और उसके अलावा पावर सेक्टर को भी, पावर सेक्टर मतलब एनर्जी सेक्टर को भी, ये एडवाइज़र, फाइनेंस एडवाइज़र हफीज़ शेख के अकॉर्डिंग है ये बात। If talks are successful as is being hoped by the government, अगर ये बातें कामयाब हो जाती हैं जैसे कि गवर्नमेंट उम्मीद कर रही है, द प्रोग्राम विल बी रिवाइव्ड, तो ये प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। पेविंग द वे फॉर द रिलीज ऑफ द थर्ड लोन ट्रांच ऑफ ओवर 500 million, जो कि तीसरी जो लोन की $500 million की, तो उसके लिए रास्ता बना देगा। So far, the multilateral lender has disbursed $1.5 billion under the facility। multilateral lenders के अंदर एक वर्ड यूज हो रहा है, लेंडर वो होता है जो कर्ज देता है, और मल्टीलैटरल का मतलब है जो कि बहुत सारे लोगों को कर्ज देता है। तो बहुत सारे लोगों को कर्ज देने वाला जो इदारा है वो है आईएमएफ, और उसने $1.5 billion अपने पास से रिलीज कर दिए हैं इस फैसिलिटी के अंदर। With the details of the ongoing discussions between Islamabad and the global lender of last resort have not emerged। जो डिटेल्स हैं, डीप डिटेल्स हैं इस्लामाबाद और आईएमएफ के दरमियान, वो अब तक अपेयर नहीं हुई हैं। वी नो दैट द प्रोग्राम वॉज स्टॉल्ड आफ्टर द गवर्नमेंट वांटेड। हमें ये पता है कि जो प्रोग्राम था वो गवर्नमेंट के चाहने पर जाने के बाद ही रुका था। द फंड टू नॉट प्रेशर it for raising power tariffs till June, ताकि फंड जो है वो कोई प्रेशर क्रिएट ना करें कि पावर टैरिफ्स लगाए जाए जून तक, ताकि क्या हो सके, फुल कॉस्ट रिकवरी फ्रॉम कंज्यूमर्स, जो फुल कॉस्ट की रिकवरी कंज्यूमर से हो सके इसके लिए टैरिफ लगाने पड़ते, और टैरिफ ना लगाए जाए इसलिए गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को रोका था। as agreed to it in the deal signed on in July last year। और ये वाली सारी अग्रीमेंट हुई थी लास्ट ईयर के जुलाई में, 2019 के जुलाई में। In response the fund had delayed the approval of the second half yearly program रिव्यू, और इसके रिस्पॉन्स में हुआ ये था कि जो फंड्स आने थे वो डिले हो गए थे, उनका अप्रूवल डिले हो गया था सेकेंड हाफ ईयरली प्रोग्राम के रिव्यू के अंदर, विद होल्डिंग द थर्ड ट्रांच, और साथ में थर्ड ट्रांच जो था 500 million वाला ये भी रुक गया था। अ मंथ लेटर द कोविड-19 पेंडेमिक हैड फंडामेंटली चेंज्ड इकोनॉमिक रियलिटीज। एक महीने बाद कोविड
نے جو بنیادی بالکل اکانومک ریالٹیز تھیں ان کو چینج کر دیا، وہ ڈومیسٹکلی اینڈ گلوبلی، اس ہمارے ملک کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی ریالٹیز کو چینج کر دیا۔ سنس دین پاکستان ہیز ڈسگریسڈ فرام دا فسکل monetary and structural framework agreed upon the IMF to counter the adverse impact of global bloc on the economy and people۔ اور اس وقت سے پاکستان ڈسگریسڈ ہوا ہوا ہے۔ ڈسگریس مطلب کہ ڈائیورج ہوا ہوا ہے، اس نے اپنی ڈائریکشن بدل لی۔ اس کی ڈائریکشن ہونی تھی فسکل، مانیٹری اور اسٹرکچرل ریفارمز کے اوپر۔ فسکل کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس اور گورنمنٹ ایکسپینڈیچر سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر۔ مانیٹری کے اندر آ جاتا ہے انٹرسٹ ریٹ کی فلکچویشنز، انٹرسٹ ریٹ کو بیلنس رکھنے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں وہ مانیٹری پالیسی کے اندر آتے ہیں، تو مانیٹری اور فسکل۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسرا ورڈ ہے اسٹرکچرل ریفارمز۔ اسٹرکچرل ریفارمز ہوتی ہے بیسک انڈیکیٹر سے ریلیٹڈ، جیسے پاورٹی ہو گیا، ہیلتھ ایشوز ہو گئے، تو یہ سارے اسٹرکچرل ریفارمز کے اندر آتے ہیں، اسٹرکچرل ایشوز ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں کے اوپر جو پاکستان کی توجہ ہونی چاہیے تھی وہ ڈائیورج ہو گئی، جو کہ یہ توجہ اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگری کی تھی کہ ہوگی ٹو، اور یہ ڈائیورس اس لیے ہوئی کیونکہ اس کو اس گلوبل پلگ ہوتے ہیں، پلگ ہوتا ہے کوئی ایسی ڈیڈلی ڈیزیز، تو یہاں پر ڈیڈلی ڈیزیز جو چل رہی ہے گلوبلی وہ ہے کرونا وائرس۔ تو اس کے ایڈورس امپیکٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یعنی اس کے برے اثرات سے نمٹنے کے لیے وہ اپنے اس جو فوکس تھا فسکل، مانیٹری اور اسٹرکچرل ریفارمز کے اوپر، اس سے وہ ڈائیورج ہو گیا، ڈسگریسڈ ہو گیا، ہٹ گیا۔ Fiscal and monetary measures implemented by the government and the central bank have since helped mitigate the virus economic impact۔ فسکل اور مانیٹری میجرز یعنی کہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز اور ریڈکشن ان ٹیکسز، اور اس کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ کے اندر جو کمی آئی ہے وہ یہ والے جو میجرز لیے گئے گورنمنٹ نے اور سینٹرل بینک نے لیے، تو اس نے بہت حد تک اس وائرس کے اکانومک امپیکٹ کو، مطلب اس وائرس کے معیشت پہ پڑنے والے اثر کو کم کیا ہے۔ Generous financial assistance from the IMF as well as other multilateral lenders also complemented efforts to shield the economy from the outbreak's adverse impact۔ اس کے علاوہ generous financial assistance ملی کس سے؟ دوسرے ملٹی لیٹرل لینڈرز سے۔ دوسرے ملٹی لیٹرل لینڈرز کون ہیں؟ ایک تو آئی ایم ایف ہے، دوسرا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اس طرح سے ورلڈ بینک ہے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو ان سب سے بھی فائنینشیل اسسٹنس ملی تاکہ اس وبا کی وجہ سے جو ایڈورس امپیکٹ آ رہے ہیں اکانومی پہ اس سے بچا جا سکے۔ انڈیڈ دا گورنمنٹ از ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن ڈسپائٹ سائنس آف ریکوری۔ ابھی ریکوری ہو رہی ہے، ریکوری کے سائنس ہے، مگر اس کے باوجود جو گورنمنٹ ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن۔ The turnaround remains fragile in the absence of deep structural reforms that has been dragging down the economy every few years۔ جو ٹرن اراؤنڈ ہے، جو بھی بدلاؤ آیا ہے وہ ابھی تک ویک ہے، کیونکہ اسٹرکچرل ریفارمز کی ایبسنس ہے، ابھی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں آئی ہے، جس کی وجہ سے پچھلے سالوں سے ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے۔ Simultaneously the implementation of reforms and the possible reversal of fiscal, monetary and regulatory incentives of business in case of resumption of the IMF program will ruin the bullish market sentiments and upend the recent gains the economy has made۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو امپلیمنٹیشن ہے ریفارمز کی، اور اس کے علاوہ فسکل اور مانیٹری ریورسل ہے، مطلب کہ جہاں پر اس کا فوکس ہونا چاہیے تھا وہاں سے وہ ڈائیورج ہوتا بھی ہم نے پیچھے دیکھا، تو وہ اپنی جگہ پر واپس چلا جائے، اسٹرکچرل ریفارمز آ جائیں۔ اور جو ریگولیٹری انسینٹیوز ہیں، ریگولیٹری انسینٹیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیز کو، کسی چیز کو چلانے کے لیے، کسی بزنس کو چلانے کے لیے کچھ ان کو فائدے دیے جاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں ریگولیٹری انسینٹیوز، تو وہ اپنی جگہ پر آ جائیں، تو یہ سارا کچھ آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو دوبارہ سے ریزیوم کر سکتے ہیں۔ ریزمپشن مطلب دوبارہ اسٹارٹ کرنا، دوبارہ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور یہ کیا کرے گا؟ یہ بلش مارکیٹ کو ختم کر دے گا۔ بلش مارکیٹ یوز ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر اپ ٹرینڈ کو شو کرنے کے لیے، جب چیزیں
اوپر جا رہی ہوتی ہے تو بلش مارکیٹ کہتے ہیں، جب نیچے آ رہی ہوتی ہے بیئر مارکیٹ کہتا ہے. تو بلش مارکیٹ کے ٹرینڈ کو یہ ختم کر دے گا. اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ اپ اینڈ دا ریسنٹ گینس. اپ اینڈ مطلب ہوتا ہے نیچے گرا دینا، کم کر دینا. تو جو ریسنٹ ابھی ہم نے ہماری اکانومی نے گین کیا ہے، جو ہماری اکانومی بہتر ہوئی ہے، اس کو بھی یہ ختم کر دے گا، کم یا تو کم کر دے گا. دا اسلام آباد اینڈ دا آئی ایم ایف نیڈ ٹو فائنڈ اے مڈل وے ٹو ایڈوانس ریفارمس وداؤٹ ہرٹنگ دا ریوائول آف گروتھ پراسپیکٹس. جو اسلام آباد ہے اور اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف ہے، ان دونوں کو مل کر چاہیے کہ وہ ایک کوئی بیچ کا راستہ نکالے کہ جس سے یہ جو اپنی جو ہماری کنٹری نے گروتھ کی ہے، اس کو بھی اس کے اوپر کوئی ایڈورس امپیکٹ نہ آئے، یہ بھی ختم نہ ہو اور ریفارمس بھی بن جائیں. تو یہاں ہمارا ایڈیٹوریل ختم ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.